جی علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام. سر، بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا کیا کہنا چاہتے یہ میں جو بات کرتا ہوں نا، پاک پنجابی جانتے ہیں فلاسفہ کی، تو میں تو دین کے اس سے آتا بھی نہیں، یعنی جو اسلام کا پرسپیکٹو ہے. تو اب میں پڑھ رہا تھا ابن سینا کے بارے میں، تو اس میں معاد جسمانی کا انکار کیا ہوا ہے. معاد جسمانی مطلب یہ ہے کہ آخرت میں یہ جسم ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اعادہ معدوم جو ہے نا وہ محال ہے. یعنی کوئی شے اگر وہ معدوم ہو چکی ہے، جیسے ایک کتاب ہے مثال کے طور پہ، آپ اس کو جلا دو اور پھر وہ کتاب آگے چل کے وہی اس کی راکھ ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہ اسی طرح سے کتاب تیار ہو جائے جیسے پہلے تھی. تو وہ کہتا ہے کہ عقلی طور پہ یہ چیزیں محال ہیں، یہ ہو نہیں سکتی ہیں. تو اب قرآن میں جو میرے خیال سے سورہ قیامہ میں بھی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہے کہ جب یہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہو جائیں گے تو ہم ان کو ضرور ان کی پور پور درست کریں گے. تو اس حوالے سے میں علماء سے سوال کرتا ہوں کہ جو عاملی گروپ کہلاتا ہے نا ہمارے یہاں شیعوں میں، یعنی آیت اللہ جواد عاملی، کیونکہ وہ فلسفی تھے، تو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں کہ محال ہے، یعنی ماد جسمانی، کہ آخرت میں جسم نہیں ہوگا. لیکن جو متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جسمانی ہی ہوگی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ایک مومن ہے، اب اگر ایک کافر اگر مومن کو کھا جائے پکا کے، تو اس کے جو جسم کے یعنی اجزاء ہیں وہ اس کے جسم کے ساتھ مل جائیں گے نا. اس میں یعنی میرا اگر ایک میں ایک سوال ہے، طرح سے، چلیں آپ پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں علی، پھر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے اس پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مجھے نا درست جواب نہیں مل پا رہا کہ اگر یہ معاد جسمانی ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ اور ہے کہ وہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا تو اس کے بعد رجت کا ایک، اگر آپ گوگل کریں نا رجت، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آئمہ ہیں نا، جیسے امام حسین، امام علی، یہ دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے اور ان کی حکومتیں قائم ہوں گی اس دنیا میں، یعنی قیامت سے پہلے. جیسے مجھے مثال کے طور پہ زمین کے بدترین لوگ اور زمین کے سہلے ترین لوگ دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے اور ان کو یعنی کمال کے درجے میں پہنچایا جائے گا، یعنی جو ایک تشنگی باقی رہ گئی ہے. تشنگی میں نے بلکہ ابھی آپ سے بلکہ سوال پوچھنا تھا. یہ تو جو آپ نے بتایا یہ ابن سینا نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ تو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس نہیں ہے، لا آف اینٹروپی پنجابی کہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہیں ان کلوز ایک سسٹم اوور طرح ہاں پیریڈ آف ٹائم. لوزلی کہا جا سکتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، چیزیں نا بالکل کہ یہ چیزیں کہا جا واپس سکتا نہیں آ ہے. سکتی اگر ہم نے توڑ پھوڑ ایک ایسی حد میں کر دی ہے. یعنی فار یس، ایگزامپل چینی کو اگر ہم نے پانی میں ملا دیا ہے چائے میں، تو پھر اس کو چینی کے ذروں کو پانی سے چائے سے دوبارہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یس، جیسے That's it. گلاس کا بھی ٹوٹنا، یس، یہ ایک طرح یہ بالکل کہا جا سکتا ہے یہ اس کو نہیں تو انٹروپی. ابن سینا تو 10ویں صدی کے تھے، انہوں نہیں نے لیکن نہیں وہ چیز ایک دیکھیں، انٹروپی کا جو اصل اس کو جو لنک کیا گیا نا میتھمیٹیکلی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیمپریچر کے ساتھ، اور وہ پھر جو اس کی جو میتھ ہے. لیکن کانسیپٹ یہ سب کہہ سکتے فیئر ہیں انف کہ ان کو اوکے، لیکن یہ کانسیپٹ اور کہیں پہ اچھا چلے میں ذرا چیٹ جی پی ٹی سے کیونکہ پوچھتا ہوں کہ دیکھیں یہ یہ انٹروپی کا جو راک، کانسیپٹ کیونکہ دیکھیں یہ راک سے یہ تو کفار بھی پوچھتے تھے نا، یہ سوال تو وہ بھی کرتے تھے کہ ہمیں ہڈیوں سے کیسے دوبارہ ریز کیا جائے گا. تو آئی ڈونٹ رائٹ تھنک کہ رائٹ کوئی. اچھا علی رائٹ سوینا، میرا آپ سے خاص ایک بات کوشچن. نہیں ہے اس میں. اوکے یہ نہیں میرا فیئر خیال نہیں، ہے، ویسے ادروائز. فیئر انف، کیونکہ یہ چیزیں کامن سینس کے خلاف ہے نا. کیونکہ یہ جس طرح آپ نے اگزامپل دی کہ گلاس گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، کرچی کرچی ہوتا ہے، اب اس کو جوڑ نہیں سکتے ہم دوبارہ. تو یہ کامن سینس کی ہی باتیں ہیں. تو اسی لیے کامن سینس کا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جی ہم نے ہڈیاں واپس تمہاری کھڑی کر دینی ہے تمہیں. تو یہ ابن سینا کا جو پوائنٹ ہے یہ تو ٹریڈیشنل سوچ کے خلاف ہے. تو یہ وہی ہے نا کہ یہ لوگ سوال پوچھتے تھے لیکن ایک حد تک پوچھتے تھے، کیونکہ obviously پھر ان کی پھر ہڈیاں اکٹھی کیا ہونی، ان کی گردنیں علیحدہ ہو جانی تھی. ہاں، پھر ان کی ہڈیاں واقعی وہ کٹھی ہوتی پھرنی تھی. اچھا علی سفینہ، میرا ایک آپ سے، چلیں آپ اگر مانتے ہیں کہ ہم ریزرکٹ کی جائیں گے تو ظاہر ہے روح کو تو آپ مانتے ہی ہیں. میرا کوشچن ہے کہ یہ روح کا اور ہمارے جسم کا کیسا تعلق ہے کہ ہماری جو روح کو پنشمنٹ بھی دی جانی ہے وہ بھی ہمارے جسم کو ہی لتر پھیر کے اس کو جلا کے دی جانی ہے. یہ مطلب کیوں ضرورت پڑے گی جسم کی ہمیں آخرت میں کہ جسم کے تھرو ہی لذت ہماری روح کو ملنی ہے؟ اور یہ ہماری روح کا کانٹیکٹ کیسا ہے ہمارے جسم سے کہ روح حکم کس طرح دیتی ہے ہمارے جسم کو کہ یہ کام کرو یا یہ نہ کرو؟ برین اور روح کا انٹرفیس کدھر ہے؟ اچھا پاک پنجابی، اس میں اس طرح ہے کہ ملا صدرہ نے اس بارے میں نا ایک تھیوری پیش کی ہے، اس کا نام ہے حرکت جوہریہ. اچھا حرکت جوہریہ میں یہ ہے کہ ہر شے جو ہے نا اس کائنات میں وہ پوٹینشیل سے ایکچوئل کی طرف جا رہی ہے.
یعنی اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے، پھر وہ ایکچوئل کی طرف جاتی ہے. تو اب آپ اس کو اس طرح سے مثال لے لیں کہ آپ ایک یعنی بیج بوتے ہیں گلاب کے پھول کا، پھر وہ پھول بنتا ہے. اب ایک تو جوہر، ایک تو عرض میں حرکت ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سائز بڑھ رہا ہے اور کلیاں وغیرہ کھل رہی ہیں. ایک ہے جوہر میں حرکت، یعنی اس کے اندر جو خوشبو پیدا ہو رہی ہے نا. اب وہ عطار جو ہوتے ہیں، عطر وغیرہ جو بناتے ہیں، وہ اس کی خوشبو کو لے لیتے ہیں، لیکن وہ معدوم ہو جاتا ہے، وہ جو گلاب ہے. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو روح ہے نا، یہ آپ کے جسم کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا جسم معدوم ہو جاتا ہے اور یہ چلے جاتے ہیں. ایسے وہ سیب کی مثال دی جاتی ہے، سیب کا درخت ہے. اب باغبان جو ہے وہ سیب کی کرتا ہے قدر. اب اگر وہ سیب کو اس سے نہ اتارے نا، تو یہ اس کی بے قدری ہوگی. تو وہ اس طرح سے یعنی وہ جوہر کی نہیں، میں حرکت کی سمجھ نہیں حرکت ہے پایا جوہر ابھی میں آپ. تک کہ نہیں، میں روح اور وہ جسم کا وہ یعنی آپ کی مثالوں سے مجھے وہ لنک نہیں سمجھ آیا کہ روح جسم کو کہاں سے ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ یہ کرو، یہ عمل نہ کرو. بیکاز فیصلہ جو ہے روحانی، اگر ہم روحیں ہیں سب سے پہلے، تو ظاہر ہے فیصلہ بھی اس کا مطلب ہے کہ روح کر رہی ہے. اور پھر سیکنڈلی سزا جو دی جا رہی ہے وہ روح کو، وہ بھی جسم کے تھرو ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر روح ہی نے ہی غلطی کی ہے، اس نے ہی ڈائریکٹ کیا ہے جسم کو، تو سزا بھی روح کو ملنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ تو جسم انہوں کے نے آ تھرو کے روح کو ہی تفریق کو سزا دی ختم جا کر رہی ہے. تو دیا. وہ انٹرفیس کدھر ہے؟ انہوں نے آ کے اس تفریق کو ہی ختم کر دیا. انہوں نے یعنی روح کی اصالت کی ہی بات کی ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے آپ کے جسم کے ساتھ، وہ نشو و نما تو پاتی پھر ہے. اس کا مطلب ہوگا کہ یہ تو ایک طرح وہ مٹیریلسٹ پوزیشن ہی ہوگی نا. پھر تو روح ہاں رہی نہیں. ہاں، لیکن بس یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے متکلمین اور فلاسفہ میں، کہ وہ مادہ جسمانی کے قائل ہیں یا نہیں. تو یہ بڑے معاملات ہیں. اب جو چلیں فلسفی یہ ہے نا، وہ رجت کا فل بھی انکار کرتے ہیں. چلیں یہ فلسفے پہ، کیونکہ مجھے بڑا انٹریگ کیا کوشچن کہ یہ لوسلی اگر ہم کریڈٹ ابن سینا کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی مومن آ کے ہمیں کہے گا دیکھو تھرمو ڈائنامکس یہ وہ. تو چلے، میں نے کہا کہ سچ اے سمپل، یہ بڑا مزہ ہے ویسے یار چیٹ جی پی ٹی. میں تو اس کو حارث روز یوز بھائی، کرتا ہوں. مجھے اگر آپ ان کو پڑھیں نا، امام غزالی کو، تو انہوں نے جو کفر کے فتوے اور واجب القتل کہا ہے نا یہ ابن سینا کو، انہوں نے کہا ہے کہ ابن سینا کی کچھ باتیں جو ہیں وہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں. اچھا، ابن سینا جو ہے نا وہ میں یہ صرف اور پوائنٹ پورا صرف کر لوں عقل پہلے. کو. میں یہ پوائنٹ پورا کر لوں پہلے، جو انٹروپی کا جو ہم نے کوشچن چھڑا تھا، کہ ابن سینا نے یہ تقریباً لوسلی ڈس انٹیگریشن اور ڈیکے کی بات کی. تو واز ہی دا فرسٹ ون ان دا 10th سینچری؟ کیونکہ کئی مومن جب وہ کہتے ہیں، شو مارنے آتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام نے بڑی، دیکھو جی ہمارے اسلامک اسکالرز، اور ٹھیک ہے بہت زبردست ہر جگہ پہ گزرا، اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میتھمیٹیکل، جیسا پاک پنجابی نے کہا کہ اصل سائنٹیفک آپ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں they're worth nothing unless you can back them up with mathematics. صحیح ہے نا؟ پاک پنجابی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو ماڈرن ہاں، سائنس ہے، فزکس. مطلب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی وہ میتھ کے بغیر ان کی ورتھ لیس ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم کسی اسٹرکچر میں تو دیا ہو. تو مجھے نہیں، نہیں لیکن لگتا جو اس کہ کو ابن سینا تھیوری نے کا ایک، اس انٹروپی کو کو. ایکسیپٹیبل اسٹیٹ لینے کا لیے بڑا ضروری ہے کہ میتھمیٹکس ہاں، ایڈ اپ کرنٹ ہونی دور میں چاہیے. تو میتھ کے بغیر کوئی آئیڈیا، آئی تھنک اب کرنٹ دور میں تو یعنی کمپیوٹر اگر سے اس طرح کہہ تو ہم بھی سکتے ہیں. کوئی آئیڈیا دے دیں، جیسے یہ ہم نے آئیڈیا کوئی لوگ دے دیتے ہیں، اور جی ہم سیمولیشن کے اندر ہے، لائک اٹ ہیز ٹو بی بیکڈ اپ بائی سم تھنگ. اینی وے، تو فلاسفرز جو تھے، یہ فلاسفی کی جو ڈکلائن آئی ہے اس کی وجہ ہی بہت بڑی یہ ہے کہ فلاسفی ڈز ناٹ اسپیک ان دا لینگویج آف میتھمیٹکس. تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے، کسی نے پہلے یہ سوال نہیں پوچھا ہوگا. تو ان کے مطابق ڈیموکریٹس، جو بڑا مشہور ہیلینسٹک ایرا کا جو گریک فلاسفر ہے، اس نے جب ایٹمز کا نظریہ دیا تھا، تو he also believed کہ atoms are constantly moving and colliding which will eventually lead to the demise and decay of larger objects. Obviously again یہ ایک آئیڈیا ہے جو اس نے اپنے دماغ سے خلق کیا. there are far more nuances in that جس کو ہم جو یا تو آپ کو میتھمیٹکس کے بغیر it will not make sense. لیکن ایک رومن فلاسفر تھا لوکریشس کے نام سے، اس نے ایک نظم لکھی ڈی ریرم نیچرا، جس میں وہ یہ ایکسپلسٹلی کہہ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں would they will go to an irreversible direction of decay. یعنی وہ واپس نہیں آ سکیں گے جب ڈکے ہو جائیں گے. تو this is again loosely talking کہ it is a kind of entropy but without actually saying entropy, because second law of thermodynamics کے پیچھے تو mathematics ہے نا. That's why it's a law of thermodynamics. اچھا، جی میں ولی سفینہ کا سر وہ پوائنٹ ایک وہ کمپلیٹ میں کر لوں کہ علی سفینہ وہ اگر اسینشلی پھر اگر جسم اور روح کو اگر ایک ہی بنا دیا نا، تو پھر تو آپ کو پھر وہ فری ول کو سائڈ پہ کر دینا پڑے گا، کیونکہ ہم تو وہ ڈٹرمنزم کے قائل ہیں کہ لاز آف فزکس کے تحت ہی ہمارا دماغ کام کرتا ہے اور سوچیں بھی کرتی ہیں، اور پھر تو ہر چیز اسی طرح ہی ہونی ہے جیسے ہونی ہے. اگر آپ نے روح اور جسم کو ایک ہی مان لیا،
फिर तो आप मटेरियलिस्ट हैं बेसिकली, और फिर इसका मतलब आपकी रूह भी ताबे है लॉज ऑफ फिजिक्स के, तो फिर तो वो सारा इम्तिहान वो देखें तो हो गया पाक खत्म। पंजाबी, ये जो मैं आपको यानी समराइज करके बता देता हूँ आसान अल्फाज में। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपने अगर अच्छे काम किए इस ज़मीन पे, तो आपको जो वहाँ जज़ा मिलेगी ना, वो बहुत अच्छी मिलेगी, और अगर आपने बुरे काम किए तो आपको बुरी जज़ा मिलेगी। अब वो कहते ये हैं कि ये जो गैर मादी अवालिम है ना, इससे आप जो मादी आलम में वजूद पाया है ना आपने, तो उसकी वजह यही है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक यतीम के सर पे हाथ फेरते हैं, तो यहाँ आप एक ये आपने एक यतीम के सर पे हाथ फेरा, उसकी तकलीफ़ें दूर की, उसको बेहतर किया, तो इसके लिए आपको 1 घंटा दरकार होगा, 1 दिन दरकार होगा, 1 हफ्ता दरकार होगा या 1 साल दरकार होगा। लेकिन यही जो यतीम के हाथ आप उस आलम में फेरेंगे ना, तो उसके लिए लाखों, करोड़ों, अरबों साल पे मुहीत हो जाएगा। तो ये अमल आपके लिए ना हमेशा-हमेशा लज़्ज़त वहाँ के लिए बन जाएगा। और अगर आपने उसे य यतीम को धक्के दिए, उसको कत्ल किया, उसका माल ग़ज़ब किया, तो हमेशा-हमेशा इस अज़ाब में आप उस आलम में जलोगे। तभी इस आलम में भेजा इसलिए जाता है कि यहाँ आप अच्छे अमल कर लो या बुरे अमल कर लो। तो ये इसकी नहीं, नहीं, तौजीह आप मेरा फिलहाल। पॉइंट नहीं आपने फिर भी एड्रेस किया, लेकिन चलें इस पे वो बात फिर करेंगे। चले लेकिन मेरा पॉइंट अभी तक आपने एड्रेस वो नहीं किया कि रूह और जिस्म अगर एक ही हैं, तो फिर इम्तिहान कैसा है? अच्छा, क्योंकि मैं फिर तो आपको ना वो वो रूह भी ताबे हो आप जाएगी मटेरियल लॉज़ के। अच्छा, मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। वो आपके दोस्त को भी किए है ना, हरकत जौहरिया के हवाले से, यानी इमोशनल सब्सटेंस के हवाले से। आप उनकी जो थ्योरी है, वो आप पढ़ लेगा। चले, हाँ, बहुत ज़रूर, शुक्रिया आप सही अली है। भाई। वो मैं उसको देख लूँगा वैसे, लेकिन एक और आपके साथ चले छोड़ इंटरेस्ट। दें उसको, बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन छोड़, कोई हाँ, बात नहीं, 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 छोड़ मैं दें। वैसे अली सफ़ीना के साथ मसला ये रहता है हमारा कि वो चलें यहाँ तक तो फिर भी बात रहने का दें। मज़ा आता है। यहाँ से लेकिन जंप लगता है कुरान पर, वो मुझे नहीं समझ में आती ये कैसे लगा बस लेते हैं कुरान पे। वो फ़लसफ़ा है ना, वो फ़लसफ़े के साथ बस अब रहने दें नहीं ना। कोई देखें भाई, अली पाक पंजाबी सफ़ीना मसला। जितने पढ़े लिखे हैं ना, अली अली भाई जितने पढ़े लिखे हैं ना, तो मैं तो इनको लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो आई थिंक ही इज़ स्मार्ट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ टू रिकंसाइल हिज आइडियाज़ हिमसेल्फ। नहीं तो देखें पीपी, हारिस, एक बात है कि हमारा जो मकतब है ना, उसमें उसूल काफ़ी की पहली हदीस ही अकल के ऊपर है कि अकल आपको जहाँ ले जाए उसके पीछे चले जाओ। अब मेरा सवाल अक्सर यही उलमा से रहता है, मुतकल्लिमीन से, कि भाई अकल तो कह रही है कि माद जिस्मानी जो है वो महाल है, तो इयादा मादूम महाल है, तो हम क्या करें इस मामले नहीं, में? लेकिन तो वो कोई जवाब। अक्ल के खिलाफ प्रॉब्लम है ना बहुत बड़े। अक्ल में तो बहुत सारी चीजें फिर तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड किए जाएं, जो बेसिक सेंट्रल क्लेम यानी रिलीजन का होता है। रिलीजन जो होता है बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव होता है इन नेचर। इसकी उर्दू आप फलसफे में अच्छे खासे माहिर है, मुझे पता, आपको पता होगा इसकी क्या उर्दू में टर्म है। और जो साइंस है वो डिस्क्रिप्टिव है। साइंस आपको बताती ही नहीं है कि ये तुमने करना, साइंस आपको बताती है, एक्सप्लेन करती है चीजें क्या हैं। तो ये मजहब, अगर अक्ल आपने इस्तेमाल करनी है तो फिर मजहब की जरूरत नहीं रहती पीछे। ये सारी चीजें पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन के जुमरे में आ जाती हैं कि हाँ भाई अच्छा जी चलें जी, जैसे वो पहले बंदा आया था, लग एग्ज़ैक्टली। गई, लग गई कि मक्का ग्रीन हो गया, हाँ हमारी ठीक होगी। जो बाकी की नहीं है वो अक्ल के खिलाफ है, उड़ने वाला घोड़ा या चांद के 2 टुकड़े, तो उसको हम छोड़ देंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी जो होती है फलसफे में, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और ये जितने क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, और सॉरी, इवन स्पेशली द पोस्ट रेनेसांस एनलाइटनमेंट, पोस्ट एनलाइटनमेंट के जितने फिलोसफर्स हैं, उनकी फिलॉसफी बड़ी आपस में डिफरेंट है, क्योंकि वो अपनी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर चलते हैं, और यू हैव टू स्टे विद इन दैट, यू हैव टू स्टे लॉजिकली कंसिस्टेंट। तो इसलिए मजहब में अगर आपने हैं तो यू हैव टू टेक इट ऑल, और ये नहीं वैसे आप अली कर सकते सफ़ीना, कि अक्ल आपका इस्तेमाल स्कूल कर जो चुके है, हैं तो मतलब। आपका स्कूल वर्जिन बर्थ पे बिलीव करता है जीसस? मैरी के थ्रू यानी वर्जिन बर्थ? नहीं, इसमें भी अब ये देखें, इसमें ना 2 तरह की है कि जैसे आपको मैं मिसाल दूँ कि मौज़ात को जो कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि महाल अक़ली नहीं है, बल्कि महाल आदी हैं। यानी आदतन ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे वो एक मिसाल देते हैं, ये जैसे तो वो फिर थ्योरी ऑफ वही वो है ना, अगेन यानी ये तो फिर थ्योरी ऑफ वो है। एवोल्यूशन के हवाले से वो कहते हैं कि एक सेल से ना पूरी, यानी ज़मीन पे एक हयात ने यानी जन्म लिया। ये इतनी जो आप कॉम्प्लेक्स इतनी वो हयात देख रहे हैं, इतनी पेचीदा, तो ये एक सिंपल सेल से वो जन्म लिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये आदतन ये बात तो हो रही है, ये हमारे नज़दीक मौजज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस पे गौर करें, तो ये भी मौजज़ा ही है एक तरीके से। नहीं, लेकिन नहीं, ये अली सफ़ीना, मौज़े की भी टाइप्स होती हैं। मौज़े कुछ होते हैं स्टैटिस्टिकल इम्प्रोबेबिलिटी के, नहीं यार ये कैसे हो सकता था कि 10 बंदे वहाँ खड़े हों तो ये चीज़ ऐसे हो जाए। एक ही इस तरह का होता है। एक होता है कि नेचर के खिलाफ ही कोई चीज़ हो कि नहीं, ये अपना
समझ लें कि फॉर एग्जांपल पानी में से आग निकल पड़ी, यानी इस तरह की कोई मिसाल, वो नेचर के खिलाफ। तो ये जो टाइप है मुआवजे की कि एक यानी वर्जिन रहते हुए एक बच्चे का जन्म आ जाना, ये स्टेटिस्टिकल इम्प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नेचर के ही बिल्कुल एक खिलाफ चीज है। तो इसको उस पे वो वाली तावील नहीं बांधी जा सकती जो आप कह रहे नहीं, हैं। लेकिन no, I think in their school of thought, I think both of them are possible. हाँ, नहीं नहीं वो तो है, लेकिन फिर क्योंकि देखिए laws इस of हिसाब से nature, तो फिर it आग से doesn't have उठाना to भी नहीं, फिर miracle तो आग जो से जी जी एक उनकी मिरेकल की डेफिनेशन ये भी है ना कि जो लॉज ऑफ नेचर का पाबंद नहीं है। तो आई नो इट्स वेरी टू मी इट्स वेरी चार्ली। चलें, बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच। मैंने और भी लेना है, बस आधा पौना घंटा रह गया। थैंक यू सर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।